بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوئٹے اگرچہ جرمن ادیب تھا لیکن وہ عالمی ادب کے گنے چنے قافلہ سالاروں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ بیک وقت شاعر، ناول نویس، ڈرامہ نگار اور فلسفی تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ متنوع اور ہمہ گیر طبیعت کا مالک تھا اور اس کی دلچسپیاں بھی لامحدود تھیں۔ ادب کے علاوہ اس نے قانون، طب، علم کیمیا اور علم برق کی تعلیم بھی حاصل کی۔ وہ سیاستدان، تھیٹر ڈائریکٹر، نقاد اور سائنسدان بھی تھا۔ ان تمام صفات نے مل جل کر اسے عالمی ادب کی دیو قامت شخصیات کی صف میں لا کھڑا کیا۔ بین الاقوامی شہرت و مقبولیت میں وہ ہومر، شیکسپیئر اور دانتے کا ہم پلہ نظر آتا ہے اور فاؤسٹ اس کا شاہکار ہے۔ اس کی غنائی شاعری موضوع اور اسلوب کی بو کلمونی کا نادر نمونہ نظر آتی ہے۔ افسانوی ادب میں اس کے مختصر اور طویل ناول نفسیاتی گہرائی اور انسانی جذبات و احساسات کی تفسیر کی ناقابل تقلید مثالیں ہیں۔ ڈرامائی ادب میں بھی اس کے کارنامے ناقابل فراموش ہیں۔ اپنے لازوال اور نادرہ روزگار ڈراموں میں اس نے جہاں تاریخی، سیاسی اور نفسیاتی موضوعات کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے، وہیں اس نے نظم اور نثر دونوں پیرائے اظہار کو کامیابی کے ساتھ برتا ہے۔ یورپی نشاط ثانیہ کی پیداوار، مختلف نوع عظیم شخصیات کے تمام خصائص اس فرد واحد کی ذات میں جمع ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیک وقت نقاد، صحافی، مصور، تھیٹر مینیجر، مدبر، ماہر تعلیم، فطری فلسفی اور سائنسدان کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ جرمن زبان میں اس کی 60 جلدوں پر مشتمل کلیات میں 14 جلدیں صرف اس کی سائنسی تحریروں کے لیے وقف ہوئیں۔ جرمن قوم کی اس سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اس کے قلم یا زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ محفوظ کر لیا گیا۔ نظموں، ناولوں اور ڈراموں کے علاوہ اس کے خطوط، روزنامچے اور مکالمے تک اس کے عشاق کے حرز جان ہیں۔ اپنی 82 سالہ زندگی میں اس نے دنیا بھر کے علم و حکمت کو اپنی ذات میں اس طرح جذب کیا کہ وہ ایک مافوق الفطرت ہستی کا درجہ اختیار کر گیا۔ دانش و دانائی کا مجسمہ ہونے کے باوجود وہ زندگی کی آخری سانسوں تک گوشت پوشت کا ایک ایسا انسان بنا رہا جس پر محبت اور غم کے جذبات اپنی پوری شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتے رہے۔ نپولین بوناپارٹ تو اس کو دیکھ کر پہلی ہی ملاقات میں بول اٹھا کہ بے شک یہ ایک انسان ہے۔ دراصل اس کے سینے میں 2 روحیں تھیں، ایک تو شاعر کی حسن پرست، عشق پرور، شورش انگیز، ہنگامہ خیز روح، اور دوسری حکیم کی عرفان جو حق و حق پسند، سکون طلب، نظم آفریں روح۔ گوئٹے، جس کا پورا نام یوہان وولف گانگ فان گوئٹے تھا، 28 اگست 1749 کو جرمنی میں دریائے رہائن کے کنارے آباد شہر فرینکفرٹ میں پیدا ہوا۔ اس کے خاندان کا تعلق درمیانے طبقے سے تھا۔ اس کا والد یوہان کیسپر گوئٹے اپنے بیٹے کی پیدائش کے وقت ایک ریٹائرڈ وکیل کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے اتنی دولت جمع کر لی تھی کہ وہ اپنی آئندہ زندگی باوقار اور مہذب طریقے سے گزار سکے۔ وہ اٹلی کی سیر بھی کر چکا تھا اور اس نے اپنے آراستہ و پیراستہ گھر میں دنیا بھر کی بہترین کتابوں اور نادر تصویروں کا ذخیرہ کر رکھا تھا، جو نہ صرف اس کے بلکہ بعد ازاں اس کے نامور اور ذہین بیٹے گوئٹے کے کام آئیں۔ گوئٹے کی ماں بھی علم و فن، بالخصوص موسیقی کا اعلیٰ ذوق رکھتی تھی۔ اس کا نام کیتھرین الزبتھ ٹیکسٹر تھا اور وہ اپنی اعلیٰ اخلاقی صفات، خصوصاً انسانیت پرستی کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ نمونہ عمل بنی رہی۔ گوئٹے کی ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہوئی، چنانچہ اس نے گھر میں رہ کر ہی یورپ کی جدید و قدیم زبانوں کے علاوہ مذہب اور سائنس، تاریخ اور جغرافیہ، ادب اور شاعری،
فنون لطیفہ، فن سپاہ گری اور فن شاہ سواری کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 1765 میں باپ کی خواہش پر گوئٹے کو 16 سال کی عمر میں قانون پڑھنے کے لیے اس کی پسندیدہ لیپزگ یونیورسٹی میں داخل ہونا پڑا۔ یہاں اس نے قانون کے علاوہ ادب اور فلسفہ کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ وہ 3 سال تک یہاں رہا، لیکن خرابی صحت کی بنا پر گھر واپس آ گیا، اور جب علاج کروا کر صحت یاب ہوا تو اسٹراسبرگ یونیورسٹی میں داخل ہو گیا، جہاں سے اس نے قانون کے امتحان پاس کیا۔ اسی دوران اس نے علم طب، علم کیمیا اور علم برق بھی پڑھنا شروع کیا۔ اسٹراسبرگ کے قیام کے دوران وہ ایک نوجوان نقاد ہرڈر سے ملا، جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ہرڈر نے ہی گوئٹے کو بتایا کہ شاعری کا مقصد محض تفریح طبع نہیں ہے، بلکہ اس کا کام قوموں کو ابھارنا اور ان کو ایک بلند اخلاقی اور عملی سطح پر لانا بھی ہے۔ جرمن ادب کی تاریخ میں ہرڈر ایک نئے طرز خیال کا بانی مانا جاتا ہے، اور اس کی بلند پایہ تصانیف کے اثرات نہ صرف اس کے معاصرین بلکہ متاخرین پر بھی گہرے پڑے۔ ہرڈر کے فیضان صحبت سے ہی گوئٹے فرانسیسیوں کی تقلید چھوڑ کر جرمن طرز فکر کا پرستار بنا، اور خود اپنے تمدن اور اپنے روح کی گہرائیوں میں اپنے جلیل مقاصد کی تلاش کرنے لگا۔ ہرڈر، گوئٹے اور ان کے ہمخیال ادیبوں کی تخلیقات نے جرمن ادب میں وہ انقلابی تحریک برپا کی جو تاریخ طوفان و ہیجان، اسٹارم اینڈ اسٹریس کے نام سے مشہور ہے۔ گوئٹے نے گو قانون کی ڈگری حاصل کر لی تھی، لیکن وکالت کے پیشے میں اس کا دل نہ لگا۔ چنانچہ جلد ہی وہ تھیٹر کی طرف مائل ہوا، اور اس نے کئی ڈرامے لکھ کر انہیں سٹیج کیا۔ اپنے تاریخی ڈرامے گوئٹس اور چونکا دینے والے رومانی المیہ ناول ورتھر کی تخلیق کے ساتھ ہی اس نے جرمن ادب میں اپنا مقام بنا لیا، اور وہ نوجوان انقلابی ادیبوں کا رہنما بن گیا۔ اسی زمانے میں اس نے غنائیہ شاعری بھی بہت اعلیٰ سطح پر تخلیق کی اور رومانی شاعری میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ 1775 میں گوئٹے کو ویمر کے والی ریاست کارل آگسٹ نے اپنے ہاں بلایا، اور اس کی مدبرانہ صلاحیتیں دیکھتے ہوئے اسے خزانہ، زراعت اور معدنیات کا وزیر بنا دیا۔ ویمر کے دوران قیام میں اس کی ملاقات فرا وان سٹین سے ہوئی، جس نے اسے اپنی زلف گراگیر کا اسیر بنا لیا، اور گوئٹے کی اگلی 12 برس کی تخلیقات کا یہ خاتون منبع و سرچشمہ بنی رہی۔ 1786 میں گوئٹے کو اطالیہ جانے کا موقع ملا، جہاں وہ 2 سال تک مقیم رہا، اور اس قیام نے بھی اس کی اگلی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے۔ واپسی پر وہ پھر ریاستی تھیٹر سے وابستہ ہو گیا، اور آئندہ 20 برس تک وہ نہ صرف ڈرامے خود لکھتا رہا بلکہ انہیں سٹیج بھی کرواتا رہا۔ اس نے مشہور کلاسیکی ڈرامے لکھے۔ شلر دوسری بڑی ادبی شخصیت ہے جس کے ساتھ 9 سالہ دوستی نے گوئٹے کی ادبی زندگی پر اپنے دیرپا نقوش چھوڑے۔ گوئٹے کے عظیم بیلیڈز اور ڈرامہ ہرمن اینڈ ڈورتھی پر یہ اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ گوئٹے کا مغربی مشرقی دیوان اور طویل نظم فاؤسٹ کے 2 حصے اس کی تخلیقی صلاحیتوں کے شاہکار ہیں۔ 22 مارچ 1823 کو اپنی وفات سے پہلے وہ اپنی شورۂ آفاق طویل فلسفیانہ ڈرامائی نظم فاؤسٹ مکمل کر چکا تھا، جس کے مرکزی کردار فاؤسٹ 60 برس تک مصنف کے دل و دماغ پر چھایا رہا۔ اس نظم کے 2 حصے ہیں، اور پہلا حصہ گوئٹے کی موجز بیانی اور فکری اڑان کا اوج کمال تصور کیا جاتا ہے۔ ضمیر اور محبت کی کشمکش، جذبے اور دانش کے حسین امتزاج نے مصنف سے ایسا شاہکار تخلیق کروایا جس کی بدولت گوئٹے کو آج عالمی شعر و ادب کا سرتاج مانا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے گوئٹے کے مغربی مشرقی دیوان کے جواب میں پیام مشرق دیوان تخلیق کیا تھا۔